بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایپیسوڈ لے کے آ رہے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ کے اندر ہمارے جو ہے اس ایپیسوڈ کے مہمان خصوصی محترم علامہ محمد اقبال فانی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں منہاج اوسلو ناروے کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم ان کو اس پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے ذرا انفارم فرمائیں، رہنمائی فرمائیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کون کون سے اعمال ہم اہل اسلام کو کرنے چاہیے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور جو ہمارے سن رہے ہیں سب ناظرین کا شکریہ۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کا یہ موقع، یہ عید کا دن ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کا دن بھی عطا فرمایا، اور اس دن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو عظیم قربانی ہے اس کو زندہ کرنے کا جذبہ اور توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اپنے بیٹے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی تھی، وہ اللہ رب العزت کی خاص رضا کے لیے تھی۔ پیش نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ محض خواب ہی انہوں نے دیکھا تھا کہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ہر خواب محتاج تعبیر ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے تعبیر یہ نہیں لی کہ کوئی اپنی پسندیدہ چیز ذبح کرنی ہے، بلکہ انہوں نے جا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو کچھ کرنے کا حکم ملا ہے آپ کارگزری ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو رضائے الہی کے پیش نظر اپنے محبوب بیٹے کی گردن پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور چھری چلائی، تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس قربانی کے جذبے کو قبول فرما لیا، آپ کا بیٹا بچا لیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک مینڈا بھیجا اور اس کی قربانی ہو گئی۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک جملہ اہل اسلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب ہمارے پاس یہ دن آیا ہے، تو اس دن کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا پیش کرنا ہے۔ آپ کے پاس سورسز ہیں، وسائل ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور مقیم ہیں، مسافر نہیں، تو قربانی کا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم کے اوپر جو صاحب نصاب ہے یہ واجب ہے۔ تو 14 صدیوں سے آج تک دیکھیے امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لازوال جذبہ عشق اور لازوال جذبہ قربانی کی یاد مناتی چلی آ رہی ہے۔ تو قربانی کے دن سب سے پہلے تو ہمارے پیش نظر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جان، مال، عزت، آبرو، کسی بھی چیز کی قربانی دینے کا اگر تقاضا آ جائے تو ہمارے قدم اسی طرح ثابت قدم رہنے چاہیے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک ثابت قدم رہے، جیسے حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے قدمین مبارک ثابت قدم رہے۔ تو ثابت قدمی، وفا، پھر قربانی اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور پھر جو قربانی کا گوشت ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ ساری قربانی کے جذبات ہیں۔ اور پھر عید کے دن سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے لیے ٹائم سپیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان پر توجہ دینا، ان پر دھیان دینا، اور اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ پھر جو اللہ رب العزت کی فیملی اور کنبہ ہے، الخلق وعیال اللہ، اس میں جو مجبور ہیں، مقہور لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو ہیو ناٹس ہیں، ان کے لیے کچھ کر سکتے ہوں تو یہ کرنا چاہیے۔ تو عید کا جذبہ اللہ کی قربت کے لیے قربانی، اور دوسرے لوگوں کے لیے راحت اور آسانی کا سامان پیدا کرنے کا نام ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ محمد اقبال فانی صاحب نے عید الاضحیٰ کے دن کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا۔
تو تھوڑا سا میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایام تشریق کے دن بھی کہلاتے ہیں، عید الاضحیٰ، اور میں یہ سوال کروں گا کہ ایام تشریق میں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ کب سے کب پڑھنی چاہیے، اور ان کی جو ہے وقت کیا ہے، ہر نماز کے بعد کس طرح پڑھنی چاہیے، اس بارے میں ذرا بھی روشنی ذرا ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین ذرا اس جگہ ہو سکے۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ ایام تشریق یہ قربانی اور حج کے یہ خاص 5 دن ہیں کہ جس میں ہم ہر نماز کے بعد بطور خاص اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں اور تسبیح تشریق پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ یوم عرفہ کی صبح فجر سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ 5 دن پھر قائم رہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات تشریق پڑھنی چاہیے، اور یہ پھر عرفہ کے دن ہیں۔ آج حج ادا کیا جا رہا ہے، یہ خاص یوم العرفہ ہے، اور آج کا جو دن ہے یوم عرفہ، جس سے آپ 9 ذی الحج کہتے ہیں، جس دن حج ادا کیا جاتا ہے اور اہل اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہو کر حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یہ بڑا باعث برکت دن ہے اور مسلمانوں کے لیے خاص عید کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی تھی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے آیت اتاری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بطور نظام حیات میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ تکمیل دین کا دن ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اس دن آقا علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری، دین کی تکمیل ہو گئی، اور اس دن آقا علیہ السلام نے خاص اعلان فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ دور جاہلیت کی جتنی رسومات نے انسانیت کو جکڑ رکھا تھا، میں آج ان ساری کی ساری رسومات کو کچل کر اس کی جگہ پر نیا دین بطور نظام حیات تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی ھذا موضوع، کہ جاہلیت کا ہر تصور، ہر ظلم، ہر زیادتی اور ہر قسم کے رسوم و رواج جنہوں نے انسانیت کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، میں ان سارے رسوم و رواج کو آج کچل کر اس کے مقابلے میں دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، جس میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، جس میں اعلیٰ انسانی زندگی گزارنے کے معیارات طے کر دیے گئے ہیں، تو اس سسٹم اور نظام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ ایک یہودی آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت یوم عرفہ 8 ذی الحج کو جب آقا علیہ السلام خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے اس دن اتری ہے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے ہاں جمعہ کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں، تو ہم تو آلریڈی اس دن کو عید کے دن کے طور پر ہی منا رہے ہیں۔ تو یہ تکمیل دین کا دن ہے۔ آج کا دن جو ہے یوم عرفہ ہے، اور یہ بڑا باعث برکت دن ہے، بہت باعث برکت دن ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں قربتیں سمیٹنے کا دن ہے۔ اس دن کے روزے کی بڑی برکت ہے کہ اگر اس کا روزہ رکھا جائے تو پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہ اللہ پاک اس دن کے روزے سے معاف فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ تو بہت تسبیحات تشریق پڑھیں، اور اس دن کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ قائم رکھیں۔ غسل کر سکتے ہوں اس دن ضرور کریں، تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری سوال محترم سامعین و ناظرین، ہم اپنے محترم مہمان ان سے جو ہے وہ رہنمائی لیں گے، ان سے جو ہے وہ ہم استفادہ کریں گے کہ عید الاضحیٰ پہ سب سے بہترین جو عمل ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہوتا ہے، جس طرح علامہ محمد اقبال فانی صاحب نے بیان فرمایا۔ تو ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین و سامعین کو بتا دیں کہ گوشت کی تقسیم کار کا جو مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے اور کن کن کے لیے ہونے چاہیے، اس پر بھی اپنے ذرا روشنی ذرا ڈالیں۔ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اور موقع کی مناسبت سے بہت ریلیونٹ ہے کہ گوشت کی جو تقسیم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت متعین فرمائی ہے، وہ تو یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ خود اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے لیے استعمال کیا جائے، ایک حصہ آپ کے جو اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو فقراء مساکین ہیں جن کی قربانی نہیں تھی تو ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ یہ پریفرڈ وے ہے گوشت کو تقسیم کرنے کا۔
لیکن اگر کسی شخص کا کنبہ بہت بڑا ہے اور اس کو زیادہ گوشت کی ضرورت ہے تو وہ اپنے حسب ضرورت زیادہ بھی رکھ سکتا ہے۔ خود آقا علیہ السلام کے حوالے سے سنت مبارکہ یہ ہے کہ ایک سال قربانی ہوئی اور کافی چونکہ قحط کا سال تھا اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں اور زیادہ لوگوں کی قربانیاں بھی نہ تھیں، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ کی ضرورت کا گوشت نہ رکھے، تو قربانی کریں تو باقی سارا گوشت تقسیم کر دیں، 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ضرورت تھی معاشرے میں اور لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا تھا، تو آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا۔ جب اگلا سال آیا تو بہتری آ گئی اور قربانیاں زیادہ لوگوں کے پاس تھیں اور وہ جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ سنت طریقہ کار میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے مطابق تقسیم کر دیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق سارا گوشت بھی رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے موجودہ حالات میں اگر دیکھیں کرونا چل رہا ہے، اگر کرائسس چل رہے ہیں، تو معاشرے میں ارد گرد دیکھیں، اس کو دیکھ کر آپ یہ طے کر پائیں گے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، اور معاشرے میں باقی لوگ جن کے گھروں میں شاید عید کے دنوں کے علاوہ گوشت نہیں پکتا، اگر آپ قربانی میں ان کو شریک کر لیں گے تو اس سے قربانی کی جو حقیقی روح ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ جی ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے محترم علامہ محمد اقبال فانی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں منہاج اوسلو ناروے کے، انہوں نے آج کے سوالات کے اوپر جو ہے اپنا اظہار خیال بھی فرمایا، وضاحت بھی فرمائی، روشنی بھی ڈالی، تو ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں آپ اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔